नाज़रीन, इस वक्त दुनिया इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। दुनिया लिटरली एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है, और अगर इस जंग को फौरी तौर पर ना रोका गया तो फिर एक ऐसी कैटास्ट्रॉफी, एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसी तबाही दुनिया के लिए आ सकती है जो कि इंतहाई अफसोसनाक होगी। और उसकी वजह क्या है, दुनिया को इस बड़ी तबाही की तरफ धकेलने की वजह क्या है? इतनी ज्यादा जानें भी दांव पर लगी हैं, दुनिया की इकॉनमी भी इस वक्त जब वो दांव पर लगी है, और उस सब की वजह क्या है? सिर्फ एक एंटिटी जो क्रेजी आइडियोलॉजी रखती है, उसको चूंकि एक्सपेंशन करनी है, जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको मुकम्मल तौर पर जब वो कुचल देना चाहता है। ये बुनियादी मसला है। नाज़रीन, इस वक्त जो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और अराउंड द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं, वो ये है कि न्यूक्लियर वॉर ये हो सकती है। और ज़ाहिर है कि अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर हैं, ईरान तो न्यूक्लियर नहीं है, तो वो न्यूक्लियर जो है वो ईरान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, जो ईरान के ऊपर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया है, फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस वक्त देखे जा रहे हैं कि जो केमिकल्स हैं वो आसमान में फैल चुके हैं, और फिर जो बारिश वहां पर हुई है, बाकायदा तेल के जो ज़र्रात हैं वो उसके अंदर जब वो शामिल थे। तो ये जो अटैक किया गया है ऑयल के ऊपर, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, ये अल्टीमेट मैडनेस है जो इजराइल दिखा रहा है। ये पागलपन की इंतहा है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 9 दिनों के अंदर जो इन्होंने बमबारी की है, जो ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया है, जो हर तरह के हरबे इन्होंने आजमाए हैं, जो प्रोपेगेंडा वॉर की है, जो मिलिशिया को दाखिल किया, जो व्हाट्सएवर जो कुछ इन्होंने किया है, ये अपनी इंतहा में जो कर सकते थे इन्होंने ये किया। उस सब के बावजूद ईरान जवाब दे रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, ईरान में बगावत नहीं हुई, ईरान में हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा, ईरान में अभी तक खाना जंगी नहीं हुई, इनके कोई भी गोल 1% भी अभी तक करीब भी अचीव नहीं हुए, सिवाय इसके कि इन्होंने स्कूलों पर बमबारी की है, अस्पतालों पर की है, और 6000 से ज्यादा टारगेट्स जब उन्होंने वहां पर हिट किए हैं। और ज़ाहिर है कि कहां पर इन्होंने जाकर जब वो हिट किया है, तो अब ये अंदाजा नाज़िर लगाया जा रहा है कि ये जो ऑयल के ऊपर इन्होंने बमबारी शुरू की है, और हम देख रहे हैं ये पागलपन है, ये जंग है, इसको अब जंग कहते हैं। मतलब मिलिट्री से लड़ना जंग होता है, ऑयल के ऊपर अटैक करके, जिसके ऑलरेडी एक केमिकल वॉरफेयर ये शुरू हो चुकी है, केमिकल वॉर है जो ऑलरेडी मुसल्लत कर दी गई है। ये कोई जंग तो नहीं हो रही है, तो उनकी बाकी सारी जो ताकत वो बताते हैं वो फेल हो गई, और अब वो ऑयल के ऊपर आकर अटैक कर रहे हैं। ऑयल के ऊपर तो कोई भी जो दहशतगर्द हैं वो भी जाकर अटैक कर सकते हैं, तो इससे ईरान की जो मिलिट्री पावर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ऑयल के ऊपर अटैक क्यों? तो दैट मीन्स के जो 9 दिनों की बर्बरियत है वो ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, ईरान को सबजुगेट नहीं कर सकी, ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। तो अब इन्होंने मुकम्मल डिस्ट्रक्शन जो है वो ईरान के ऊपर इंपोज कर दी है कि इनको मुकम्मल तौर पर जब वो तबाह बर्बाद कर दो। जो लिंडसे ग्राम का भी जो स्टेटमेंट आया है, इसने कहा कि हम नेस्तो नबूद कर देंगे ईरान को, जो एक रियल वॉर ये लड़ने में नाकाम हो चुके हैं। तो इसलिए अब नाज़रीन खतरा यह है कि अगर ये जो किया जा रहा है, जो ऑयल के ऊपर तबाही मचाई जा रही है, इसके बाद भी अगर ईरान रेजिस्ट करता रहा और ईरान में गवर्नमेंट का तख्ता ना उल्टा गया, ईरान खाना जंगी की तरफ ना गया, और ईरान के जवाबी हमले जारी रहे, तो फिर ये एक न्यूक्लियर भी ईरान के ऊपर जब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके खदशात जब वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए ये जंग जो है वो पहले दिन से एक न्यूक्लियर वॉर ही थी। एक आलमी जंग के खतरात, एक न्यूक्लियर वॉर के खतरात इसमें मौजूद थे। इसलिए चाहे वो बुश जैसा सदर हो, या क्लिंटन जैसा सदर हो, या ओबामा जैसा हो, जिन्होंने OIC कई मुल्कों को तबाह बर्बाद किया, और ईरान को भी वो करना चाहते थे, लेकिन ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। बाइडन जैसा शख्स जिसने गजा में इतनी सफाकियत को सपोर्ट किया, वो भी ईरान पर हमले को सपोर्ट जब वो नहीं कर सका, तो उसकी वजह यह कि पहले दिन से इसमें न्यूक्लियर वॉर का खदशा मौजूद था। इसलिए किसी भी अमेरिकी सदर ने यह रिस्क उठाने से जब वो हमेशा इनकार किया, लेकिन ज़ाहिर है उनको एक ऐसा शख्स जब मुयस्सर आ गया है जिसकी हालत जब आपके सामने है, और खुद अमेरिकन से इस वक्त जब सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो एक तरफ दुनिया की इकॉनमी हिल चुकी है, और दूसरी तरफ अगर ये इस्तेमाल होता है तो एक अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और दुनिया जब वो हमेशा के लिए बदल कर रह जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक और खतरा बहुत बड़ा है, वो नाज़रीन ये है कि इजराइल मेजर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। आपको ट्रंप का वो बयान याद है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझे निशाना बनाता है, और उसने कहा मुझे अगर निशाना बनाया जाता दैट मीन्स कि ये ईरान ही होगा, और इसके जवाब में ईरान को ऑब्लिटरेट कर दिया जाए, ईरान को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक जब वो किया जाए। ज़ायनिस्टों की तारीख से हम वाकिफ हैं, आप वर्ल्ड वॉर से ले लें, और ये जितना भी अरसा बनता है,
ان کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، یہ کسی بھی دنیا کے بہت بڑے گھنونے کام سے بھی باز نہیں آتے. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے دنیا کے گھنونے ترین کام کرنے سے بھی بھری پڑی ہے. یہ بالکل کسی سے باز نہیں آتے. یہ اپنے لوگوں کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں. انہوں نے عراق میں جا کر، مصر میں جا کر اپنے ہی مذہب کے لوگ جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کیا تاکہ یہ ہجرت کر کے جو اسرائیل جائیں. یہ ہٹلر سے مدد مانگ رہے تھے دوسری عالمی جنگ میں کہ اسرائیل بنانے میں ہمیں مدد دو. حالانکہ ہٹلر کے اوپر یہ الزام کیا لگاتے ہیں؟ یہ کسی بھی چیز سے باز نہیں آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ کوئی میجر فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں، جس کی کل جو انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی ہے. ریجنل انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں. ٹرکی نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا یہ اسرائیل کا فالس فلیگ ہے. اور آذربائیجان کے اوپر بھی ٹرکی نے کنفرم کیا کہ یہ اسرائیل کا حملہ تھا. اس لیے کچھ دیر پہلے آذربائیجان کی جانب سے ایران کے ساتھ جو سرحد ہے وہ کھول دی گئی ہے. تو یہ یورپ کے اندر کو بڑا میجر فالس فلیگ. دیکھیں جب انہوں نے نیوکلیر استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی جسٹیفیکیشن بھی تو گھڑنی ہے. ظاہر ہے نیوکلیر کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جینوسائیڈ بھی تو انہوں نے کی ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. چاہے جو مرضی ہو جائے، جینوسائیڈ کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے اکتوبر 7 کو ایسا ایگزیجریٹ کیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا. تو فالس فلیگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملٹری اٹیک کرنے کے لیے، کوئی اس طرح کا کام کرنے کے لیے کوئی ایک پرسیپشن کریٹ کی جائے، کوئی پبلک اوپینین کریٹ کی جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ. جو فالس فلیگ کہتے ہی اسی کو ہیں، یہ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں، قطر میں، یو ای میں، گلف میں، باقی ہمسایہ ممالک میں، ٹرکی میں، یورپ میں، امریکہ میں، یہ کوئی بھی گھنونے سے گھنونا کام کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. اور جو 9/11 سیریز ٹکر کارلسن نے جاری کیا اس میں اس نے میجر سوالات اٹھائے ہیں ان کے اوپر کہ یہ ان کی شمولیت اس میں ہے، یہ اس میں ملوث ہیں، یہ اس میں ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. اور بھی بہت ساری آوازیں ہیں جو اب 9/11 کے معاملے کو شک کی نگاہ سے جو وہ دیکھ رہے ہیں ود ریفرنس ٹو اسرائیلیز. اچھا، ایک تو یہ خطرہ ہے. رشیا کے فارن منسٹر نے خوب لتاڑا ہے عرب ریاستوں کو، گلف سٹیٹس کو، اور سامنے بحرین کا فارن منسٹر بھی موجود تھا اور باقی بھی موجود تھے، سرجئی لیوراو جو ہیں. حالانکہ رشیا کے اچھے تعلقات ہیں لیکن انہوں نے خوب لتاڑا ہے. انہوں نے کہا ہے، خود بحرین کا فارن منسٹر سامنے بیٹھا ہوا تھا تو رشیا کے فارن منسٹر نے پوچھا کیا آپ نے مذمت کی ہے ایران پر حملے کی؟ امریکہ نے وہاں پر اٹیک کیا، اسرائیل نے اٹیک کیا، پہلے ہی دن سکول میں بچیوں کو نشانہ بنایا. کیا آپ نے اس واقعے کی بھی مذمت کی ہے؟ کیا آپ نے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انکریجنگ ایسکلیشن. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں یہ ایران کے خلاف ایک قرارداد لے کر آ رہے ہیں کہ ایران جو اٹیکس کر رہا ہے امریکی بیسز کے اوپر، اس کے خلاف ایک قرارداد لے کر آ رہے ہیں. لیکن کیا اس قرارداد میں یہ بھی شامل ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل جو ایران پر اٹیک کر رہے ہیں تو جو جڑ ہے اس کو ایڈریس نہیں کرنا، اس سے اگلی بات کو ایڈریس کرنا ہے جس سے کوئی نتیجہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گلف حملہ کرتے ہیں ایران پر تو یہ ایران کے جواب کو پھر بھی روک نہیں سکیں گے. پھر تباہی ایران اور گلف دونوں کا مقدر ہے. ایران بھی ظاہر ہے اس کی جو ساری جنگ ہے اس کی ڈائریکشن کوئی اور ہو جائے گی اور وہ اسرائیل کو میجرلی اس طرح ڈیمیج نہیں کر سکے گا اور اس کی ڈائریکشن کی جنگ کسی اور طرف جو موڑ سکتی ہے. اور گلف یہ ایران پر حملہ کر کے یہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے گلف مالک. اور اب پاکستان کے اوپر بھی یہ دباؤ جو بڑھتا چلا جائے گا تو اگلے 10 دن اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے اور پھر درمیان میں کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے تو گلف اور ایران کی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور ابھی جو سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی کافی سخت ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایران کے حملے اسی طرح سے جاری رہتے ہیں امریکی بیسز کے اوپر اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک انٹرسٹ کو بھی نشانہ بنائیں گے تو نیوکلیر کا خطرہ ہے اور یہ خطرہ ہے کہ ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی جس میں یہ دونوں کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے اور تباہی اور بربادی دونوں کا مقدر ہوگی. اور عرب ریاستیں ظاہر ہے وہ لڑ نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایران آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو پھر دوسرے ٹارگٹس، ان کے ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو اسی درمیان جو ہے وہ ایران نے تل ابیب کے اندر جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے اس کے جو بنکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اٹیک انہوں نے کیا ہے، بڑا کمپلیکس یہ آپریشن ہے کہ اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے اس کے بنکرز کو ایران کے نشانے پر ان کی لیڈرشپ ہے کیونکہ انہوں نے ادھر اٹیک کیا تو ایران کے نشانے پر وہ ہیں. اچھا، CIA اور موساد یہ کہہ رہی ہے کہ چائنا کے سپائی شپس یہاں پر موجود ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جو ایران اتنی ایکوریسی کے ساتھ اٹیکس کر رہا ہے یہ چائنا کی اس میں شمولیت جو ہے، رشیا کی تو ہے ہی ہے لیکن چائنا اس میں مکمل طور پر موجود ہے. اور اسرائیل نے یہ ایکیوز کیا ہے رشیا کو کہ رشیا کے جو ایئر کرافٹس ہیں وہ مدد دے رہے ہیں حزب اللہ کو اور حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں
रशिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो मेडिटेरियन सी का जो फ्रंट है, बहरा रूम का फ्रंट है, वो भी हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर भी एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। साइप्रस में ऑलरेडी अटैक्स हुए हैं और यहां पर जो गैस फील्ड्स हैं वो अब निशाना बन सकते हैं। और तुर्की ने अपने F-16 जो है वो साइप्रस में डिप्लॉय कर दिए हैं। साइप्रस के दो हिस्से हैं, एक यूनान के पास है, एक तुर्की के पास है। तो तुर्की ने अपना जो हिस्सा है वहां पर F-16 डिप्लॉय कर दिए हैं। और उधर वाली साइड पे इजराइल बैठा हुआ है, साइप्रस में इजराइल बैठा हुआ है और बर्तानिया बैठा हुआ है और अमेरिका के त्यारे वहां से उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आकर जब वो टर्की बैठ गया, तो बहरा रूम का जो फ्रंट है वो भी एस्केलेट हो रहा है। और ये जंग बिल्कुल अब यूरोप में पहुंच चुकी है, इकोनॉमिक हवालों से भी पहुंच चुकी है और मिलिट्री हवालों से भी ये पहुंच चुकी है। और अमेरिका का जो इस वक्त खर्चा है पर डे का, वो 1.3 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। पर डे का जो उनका खर्चा आ रहा है, डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट जो आ रही है। बाकी जो नुकसान हो रहा है स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट्स का, जो भी क्राइसिस है वो एक अलग है। ये डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट है जो एवरी डे अमेरिका के ऊपर आ रही है। और एक अहम तरीन कॉल हुई है पज़ेश्कियां, ईरान के सदर और जो मैक्रोन हैं फ्रांस के सदर, उनकी इस लम्हे कॉल हो रही है। बड़ी गैर मामूली ये कॉल है, यानी दिस इज द ओनली कॉल जो ईरान पर हमले के बाद किसी वेस्टर्न लीडर्स के साथ हो रही है। तो मैक्रोन ने इससे पहले भी इस जंग की मुखालफत वैसे की है और फलस्तीन के हवाले से भी उसने एक स्टांस लिए रखा है, लेकिन वो ज़ाहिर कारीगर उस तरह से साबित नहीं हुआ। बात यह है कि आप स्टांस लिए रखें लेकिन IRGC को टेररिस्ट भी डिक्लेयर करते रहें, तो आप तो इसराइल के लिए रास्ता जो हमवार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। और चूंकि यूरोप की इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका और मजीद होने जा रहा है, बरतानिया के पास 2 दिन के गैस रिजर्व्स हैं, G7 की मुलाकात होने जा रही है, तो बहरहाल यूरोप को इस जंग में से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इनको बहरहाल जब वो सोचना होगा। अच्छा, अब अगर ये न्यूक्लियर खुदा न खास्ता इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्या? उसके बाद ज़ाहिर है कि ईरान के पास तो कुछ भी बचेगा नहीं, ईरान जो वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये? इनिशियली जो है जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ईरान के कुछ शहरों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर लम्हे ईरान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? उनके पास वो जो बाकी बच जाएंगे, चूंकि ईरान मुख्तलिफ यूनिट्स में लड़ रहा है ना, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो डिफरेंट एरियाज में लड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट अंदाज में लड़ रहे हैं, तो उनके पास जो कुछ होगा वो फिर फायर कर देंगे, क्योंकि एक जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। न्यूक्लियर का जो सिनेरियो है वो भी ज़ाहिर उनको बताया गया होगा। तो फिर जो कुछ उनके पास होगा वो भी चला देंगे, जो कुछ हिजबुल्लाह के पास होगा वो भी चला देंगे, जो कुछ यमन के पास होगा वो भी चला देंगे। तो ज़ाहिर अटैक न्यूक्लियर होगा तो वो कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड पावर तो नहीं है जैसा रशिया है। उसका न्यूक्लियर सिस्टम यह है कि मिसाल के तौर पे उस पर एक साथ हज़ारों न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर दिए जाते हैं, तो रशिया तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और लीडरशिप भी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो रशिया का सिस्टम ऐसा है कि न्यूक्लियर अटैक उसकी सॉइल के ऊपर होने के बाद विद इन मिनट्स अगर उसको कमान नहीं दी जाती तो उनके न्यूक्लियर जो है वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएंगे, जिसमें अमेरिका निशाने पर है, कुछ यूरोपियन मुल्क जो है वो निशाने पर हैं। तो ये ज़ाहिर वो सोफिस्टिकेटेड पावर्स हैं। तो ईरान के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ जब वो फायर हो जाए, चाहे कोई बचे भी ना, लेकिन फिर भी उनके सारे मिसाइल और जो कुछ भी है उनके पास वो फायर हो जाए। तो लेकिन अगर वो अटैक करेंगे तो 2 जगहों पर इनिशियली जब वो करेंगे तो फिर इनके पास जो कुछ है ये चला देंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो डैमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको निशाना बनाएंगे। और दूसरा जो ज़ाहिर ईरान के पास तो फिर भी बचेगा, ईरान तो तबाह हो जाएगा। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि मेजर पब्लिक ओपिनियन जो शिफ्ट है वो वेस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर इजराइल को किसी भी अंदाज में वेस्ट के अंदर डिफेंड नहीं किया जा सकेगा, ना सियासतदान कर सकेंगे और ना उनका मीडिया कर सकेगा, कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। और ये वो बैकलैश होगा जो इजराइल के ऊपर आएगा और ये इजराइल के खात्मे की भी वजह जो है वो बन सकता है। और ओवरऑल ये दुनिया को बदल कर रख देगा। फिर रशिया यूक्रेन में भी कर सकता है, फिर चाइना ताइवान के हवाले से भी कोई भी इकदाम उठा सकता है किसी भी दर्जे पर। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया होगी जो बिल्कुल तबाही और बर्बादी जिसमें हम देखेंगे। तो ये सिर्फ एक वाकया, अब देखें दुनिया की तारीख में एक ही ऐसा वेपन है जो इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी एक बार वो इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद 80 साल हो गए हैं उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, सबके पास वो पड़ा हुआ है। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो एक वेपन को लेकर बैठे हुए इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन ये न्यूक्लियर जो इंस्टेबिलिटी है वो इजरायली वायलेंस की वजह से ये दुनिया में अब पैदा होने जा रही है। अच्छा, अब जनाब अली इसी दरमियान जो है वो मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखता हूं कि
جو امریکہ سے انالیسس سامنے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ کوئی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے, شکست اس کا مقدر ہے, اور یہ جو مرضی تباہی مچا لے, اور جو ہے نا دوسرا تنقید بہت وہاں پر جب وہ ہو رہی ہے. کچھ رپورٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ٹرمپس وار آن ایران ڈوم ٹو فیلئر فرام دا اسٹارٹ. یہ پہلے منٹ سے ہی اس میں شکست تھی. کل جو نیو یارک ٹائم نے رپورٹ دی, انہوں نے کہا کہ وہ لیڈرشپ جو مذاکرات کی حامی تھی اس کو سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا. تو یہ فرام دا ڈے فرسٹ یہ فیلئر ہی تھا. تو دنیا میں آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, گلوبل اکنامک رسک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ متاثر ہونے جا رہی ہے. یہ ہر دنیا کو متاثر کرے گی. گلوبل سپلائی چین یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور جو ڈکلیئرڈ گول ہے امریکی انتظامیہ کا اور نیتن یاہو کا رجیم چینج کا, تو یہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ایون جنگ یہ 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ چلا بھی لیں تو بھی رجیم چینج ایران میں ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ایران کی جو پولیس ہے, پولیس سٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے, پولیس کے جو آفیسرز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے, اور ساتھ آئل کو نشانہ بنا رہا ہے. اب یہ آپ کنیکٹ کریں دونوں چیزوں کو تو یہ خانہ جنگی ہے. پولیس کو کیا, پولیس تو نہیں کسی ملک کی کیا پولیس بھی لڑتی ہے؟ کیا پولیس مثال فرق کر رہی ہے؟ تو پولیس کو نشانہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو امن و امان ہے وہ قائم نہ رہ سکے, اور آئل کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے ان کا ریونیو آتا ہے وہ ظاہر ہے نہیں آئے گا, تو پھر ایران کا نظام کس طرح چلے گا. تو ایک اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس آئے گا, آلریڈی سینکشنز ہیں تو اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکیں, اوپر سے پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک خانہ جنگی کی طرف جو وہ دھکیلنے کی یہ ساری جنگ ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو ڈیمیج جو گلوبل اکانومی کے اوپر ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ہائر انفلیشن جب وہ امریکہ کو متاثر کرنے جا رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھنے جا رہے ہیں, اکنامک گروتھ نیچے ہوگی, یورپین کنٹریز بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ ریزروز بہت تھوڑے ہیں. جرمنی, برطانیہ, نیدرلینڈ, ان کے پاس 2-2, 3-3, 4-4 دن کا جو گیس ریزرو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اور اس ساری جنگ کے جو ڈی اسٹیبلائزنگ کانسیکوینسز ہے وہ آئیں گے. آج 10واں دن ہے, اگر یہ اس جنگ کو آج بھی روک دیا جائے تو بھی اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں جو آنے والے ہیں, جو اکنامک فال آؤٹ ہے وہ آنے والا ہے. لیکن جو یہ ایک دن یہ جنگ آگے چلتی چلی جائے گی تو اس کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں وہ کئی دہائیوں تک جب ہوں گے. اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا یہ کسی بھی وقت مڈل ایسٹ سے اپنے آپ کو نکال بھی سکتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو بھئی جنگ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, بڑی اچھی ڈیل ہو گئی ہے, ہماری ایران سے بات ہو گئی ہے, اور ہم نے ان کا نیوکلیر ختم کر دیا اور فلاں کر دیا ہے. تو یہ ابرپٹلی کسی بھی وقت یہاں سے اپنے جنگ کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے, اور مڈل ایسٹ کو اسی جنگ میں چھوڑ دیا جائے گا, تاکہ صورت مثال کے طور پہ گلف اور ایران کی جنگ چھڑ جاتی ہے, امریکہ چپ کر کے درمیان سے نکل جائے گا اور یہ آپس میں جو لڑتے رہیں گے. تو یا اس کے علاوہ بھی ٹرمپ کسی بھی وقت یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نکل رہے ہیں. جیسے یوکرین کی جنگ میں اچانک امریکہ نکل گیا نا, جنگ تو بنیادی طور پر امریکہ کی تھی تو یوکرین میں سے نکل گیا, تو یہاں سے بھی وہ ابرپٹلی کوئی بھی بات کر کے جو نکل سکتا ہے. اچھا, واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران کے اوپر جو جنگ ہے یہ گلوبل ٹریڈ روٹس کو متاثر کر رہی ہے. شپنگ کے جو کاسٹ ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے, انافورڈیبل, اور انرجی مارکیٹس کو اس نے جو وہ ہلا کے رکھ دیا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں, یعنی جو دیکھیں ایئر سپیسز بند ہیں, جو ایئرپورٹس ہیں وہ بند ہیں, جو میری ٹائم روٹس ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. تو ٹریڈ روٹس بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. شاک ویوز سپلائی چینز کے اندر جب وہ دیکھی جا رہی ہیں, فائنینشیل سسٹم جب وہ بالکل ہل کے رہ گیا ہے, ڈسرپشن جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کے درمیان دیکھی جا رہی ہے. ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرنے والے جو راستے ہیں, یعنی تھرو میری ٹائم, تھرو ایئر کوریڈور, یہ سارے جب اس وقت متاثر ہو چکے ہیں. تو لاجسٹک کاسٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. کرائے جس کا 5,000 کرایہ تھا وہ 50,000 پہنچ چکا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اتنا زیادہ, تقریباً 1,000% تک کرایہ جب وہ اوپر چلے گئے ہیں. تو اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. فارماسیوٹیکل, الیکٹرانکس, ہائی ویلیو گڈز, ان کی شارٹیج بھی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ سب سے دنیا میں امپورٹنٹ چیز گلوبل سپلائی چین ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. آئل مل رہا ہے آپ کو, مہنگا مل رہا ہے, یہ ایک اور بات ہے, لیکن گلوبل سپلائی چین متاثر ہو گئی تو دنیا ٹھپ ہو جائے گی. اچھا, تو اسی درمیان جو ہے وہ برنی سینڈر نے لکھا ہے کہ ہم ایک گلوبل باربرزم دیکھ رہے ہیں, سفاکیت عالمی سطح کے اوپر. نیتن یاہو کے غزہ میں جو کچھ اس نے کیا, 72,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر جانوں سے جا چکے ہیں, اور ٹرمپ وار آن ایران میں آلریڈی ہزاروں جو لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. تو گلوبل باربرزم جب ہم دیکھ رہے ہیں, باربیرینزم. اچھا, اب
گلف والا جو معاملہ بڑا سنگین ہے، سویر ہے. کس طرح سے ایران نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، جو گلف ممالک ہیں، یہاں سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، یہاں کی ایئر سپیس سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ایون جو ان کے ریزیڈینشل ایریاز ہیں وہاں سے میزائل ہمارے اوپر فائر، یعنی ان کے قریب سے ہمارے اوپر میزائل فائر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اوپر سے چائنیز سیٹلائٹس موجود ہیں، رشین سیٹلائٹس موجود ہیں، وہ ایویڈنس دے رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر یہ وہاں پر جا کر ہٹ کرتے ہیں تو ایک آدھ ڈرون جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریا میں ہٹ کرے گا. American missile or fighter jets are attacking us from neighboring countries which threatens regional security. ایران کے فارن منسٹری یہ کہہ رہی ہے ان کے جیٹس اور میزائل وہاں سے گزر کر جب وہ ہمارے پر حملہ ور ہیں. تو یہ بات پہلے دن سے کلیئر ہے کہ گلف کے بغیر یہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. گلف نے اور ان بیسز کو اور جو اسلحہ انہوں نے خریدا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن اس لیے، یہ اسلحہ اسرائیل کے خلاف خریدا جا رہا تھا، یہ اڈے اسرائیل کے خلاف دیے ہوئے تھے یا یہ رشیا چائنا کے خلاف دیے ہوئے تھے؟ مجھے بتایا نا کس ملک کے خلاف یہ اڈے دیے ہوئے تھے. اور یہ جو اسلحہ خرید کر بیٹھے ہوئے تھے کس کے خلاف خرید کر بیٹھے ہوئے تھے؟ ایران کے خلاف تھا نا، رشیا چائنا کے خلاف تو نہیں تھا، اسرائیل کے خلاف تو نہیں تھا. تو اب جو سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایران کے جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ بڑی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ ریجنل سیکورٹی کو بڑا خطرہ اس سے لاحق ہو گیا ہے، اور اس سے ریجن کے اندر جو ایسکلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے ایران کے حملوں کی وجہ سے. تو اس کے ہمارے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اس کے بڑے گہرے اثرات جو مرتب ہو سکتے ہیں اگر ایران نے اپنے حملے نہ روکے. تو ادھر سے رشیا کے فارن منسٹر کا بیان جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے، ایک فورم پر سب ملے ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو ان سب کی ایئر سپیس میں سے وہ گزر کر آئے ہیں. اب یہ رشیا کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ ان کی ایئر سپیس میں سے گزر کر آئے. تو کسی نے یہ مذمت نہیں کی، کسی نے دو ٹوک انداز میں امریکہ کو یہ نہیں کہا اسرائیل کے F-35 سعودی عربیہ کی ایئر سپیس میں سے ہو کر گزرتے رہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا تو جو سعودی عربیہ کے جیٹس کھڑے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں گرا رہے، یا باقی ملکوں کے جو جیٹس ہیں وہ نہیں گرا رہے جو ان کے جیٹس گزر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں، یہ رشیا کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایئر سپیس استعمال ہو رہی. تو انہوں نے نہ ہی اپنی ایئر سپیس استعمال سے روکا اور نہ ہی مذمت کی ایران پر حملے کی. اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ممالک جو ہے وہ ایران کے خلاف سیکورٹی کونسل میں قرارداد لا رہے ہیں جس میں ایران کی مذمت کی جائے گی لیکن اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہیں کی جائے گی. کیا عرب ممالک نے ایران پر حملوں کی مذمت کی؟ 170 بچیوں کے مرنے کی مذمت کی، یہ رشیا کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکریج کر رہے ہیں فردر اگریشن. دیٹ مینس کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے. آج کے اس گلوبل آرڈر میں جہاں پر جینوسائیڈ ہو چکی ہے، مذمت کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہ مذمت کر بھی لیتے تو کون سا حملے رک جانا تھا. لیکن آپ بات دیکھیں کہ مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رک جانا چاہیے، یہ جنگیں اچھی نہیں ہوتی. کون کہتا ہے دنیا میں جنگیں اچھی ہوتی ہیں؟ تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں. یہ سب سے ڈینجرس بات ہے. یعنی ایران میں ہزاروں جو سیولینز ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، زخمی ہیں، اور پہلے ہی دن سکول پر اٹیک. انہوں نے سکول کے باقی کی بھی مذمت نہیں کی. تو دیٹ مینس کہ آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں. رشیا کے فارن منسٹر نے یہ بڑی سخت باتیں جو وہ کی ہیں اور ان کو آئینہ جو وہ دکھایا ہے. تو تل اویو میں جو اسرائیلی لیڈرشپ کے شیلٹرز ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. یہ رشین میڈیا کنفرم کر رہا ہے. یہ وہ جگہ جہاں پر اسرائیلی جو ہائی آفیشلز ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اب اس وقت تھے یا نہیں تھے. اس کے بعد مکمل طور پر یہ ڈسٹرائے ہو گیا. اس کی جو تصاویر ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. اور ٹرکی نے F-16 ڈپلائے کر دیے ہیں ناردرن سائپرس پر. اور US reportedly angered by Israeli strikes on Iran fuel depots. اچھا آپ کو پتا نہیں یہ مسلسل ڈرامہ چلتا رہتا ہے کہ امریکہ بڑا ناراض ہو رہا ہے اسرائیل سے. امریکہ اور اسرائیل جانا بڑا ان کی تلخی ہوئی ہے. تو یہ جو آئل ڈیپوز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں تو خبریں اس وقت ہر طرف یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ امریکہ بڑا غصے میں آیا ہے، امریکہ کو اچھا نہیں لگا. یہ سب ڈرامہ ہے. آپ نے غزہ میں یہ دیکھا ہے، ہسپتالوں کے اوپر اٹیک ہوتے تو وہاں سے خبر آتی ہے بائیڈن بڑا غصے میں ہے، بائیڈن بات نہیں کر رہا نتنیاہو سے. تو یہ سب ڈرامہ ہے، میڈیا کنزمپشن کے لیے یہ سارا کچھ ہے. آخری ذرا خبر سنیں اور سر دھنیں اور امریکنز بھی دیکھیں کہ وہ کس شخص کو دنیا پر لے کر آئے ہیں. ویسے وہ مثال آپ نے سنی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں جب ماچس دے دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آئل پرائسز ہیں یہ اوپر جا رہی ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو جہاز ہیں، یہ جو بحری جہاز ہیں، یہ جو آئل ٹینکرز ہیں،
ان میں ذرا بھی کریج نہیں ہے, ان میں ذرا بھی بہادری نہیں ہے. یہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ وہاں پر جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اچھا ابراہم لنکن جو ہے وہ 1000 کلومیٹر دور چلا گیا, وہ پتہ نہیں اس وقت جب وہ کدھر ہے. جرالڈ فورڈ قریب نہیں آ رہا. اچھا اپنے یہ وارشپس وہاں پر نہیں بھیج رہے, اور وہ آئل ٹینکرز کو کہہ رہے ہیں وہاں اسٹریٹ آف ہرموز میں جائیں, ادھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ڈرنے والے کیا, تھوڑی سی کریج دکھائیں. اچھا اس وقت وہ وہاں پر چلے بھی جائیں تو پیچھے سے تو آئل اور LNG پروڈکشن ختم ہو چکی ہے, وہ تو روک دی گئی ہے, تو پھر وہاں پر جا کر کریں گے بھی کیا؟ تو آپ صرف دیکھیں یہ باتیں اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ جس شخص کو دنیا کی سب سے بڑی پاور کا سربراہ وہ شخص بنا ہوا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو اور معاملات کو, فنڈامنٹل جو صورتحال ہے اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے. یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان حساس ترین معاملات کی. جب دنیا نیوکلیر کے دہانے پر کھڑی ہو کہتا ہے یہ آئل ٹینکرز کو مسئلہ کیا, یہ جاتے کیوں نہیں وہاں پر, یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ تو پہلے تو ذرا ایئر کرافٹ کریئر کو بھیجیں نا اسٹریٹ آف ہرموز میں, اور اپنے وارشپس کو بھیجیں وہاں پر کھڑے کریں, اور پھر کہیں کہ یہ ٹینکرز یہاں پر گزرے, ہم کھڑے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز روگا کریں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.